خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ گھر بیٹھے اپنے ٹی وی، لیپ ٹاپ یا موبائل پر لائیو سٹریم کے ذریعے کوئی شو یا فلم یا کوئی پروگرام دیکھ سکیں گے؟ اب تو یہ بہت عام سا لگتا ہے، لیکن آج سے کچھ سال پہلے تک شاید یہ کسی کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اس آئیڈیا کے پیچھے جس شخص کا نام ہے، ہم آپ کو وہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس شخص کا نام ہے ریڈ ہیسٹنگز۔ شاید یہ نام آپ نے نہ سنا ہو، لیکن جب ہم کہیں گے نیٹ فلکس تو یقیناً آپ کے دماغ کی بتی جلے گی۔ ریڈ ہیسٹنگ نیٹ فلکس کے CEO ہیں۔ نیٹ فلکس ایک ایسا آئیڈیا تھا جس نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ خواتین و حضرات، آج نیٹ فلکس کی سروس صرف چند ملکوں کے سوا دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ آج کے دن تک نیٹ فلکس کے 22 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، یعنی پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ۔ نیٹ فلکس کی فی گھنٹہ کمائی $20 لاکھ سے زائد ہے۔ 2021 میں نیٹ فلکس کا ریونیو جانتے ہیں کتنا تھا؟ تقریباً $30 ارب۔ نیٹ فلکس کا کانٹینٹ بجٹ $18 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ نیٹ فلکس کا آئیڈیا ایک جرمانے سے آیا؟ جی ہاں، ایک جرمانے سے۔ یہ قصہ 1997 کا ہے۔ امریکہ میں VHS کا دور تھا۔ ریڈ ہیسٹنگز نے اپولو 13 کرائے پر لی اور واپس کرنا بھول گئے۔ جب وہ لوٹانے کے لیے گئے تو انہیں $40 کا جرمانہ دینا پڑا۔ انہوں نے شرم کے مارے اپنی بیوی سے یہ بات چھپائی، لیکن اسی وقت انہیں آئیڈیا آیا کہ مووی رینٹل کا کام شروع کیا جائے، اور پھر انہوں نے نیٹ فلکس کی بنیاد رکھی۔ جب امریکہ میں DVD متعارف ہوئی تو انہوں نے آئیڈیا ٹیسٹ کیا کہ پوسٹل سروس کے ذریعے DVDs کو کرائے پر دیا جائے۔ ان کا ٹیسٹ کامیاب ہوا اور نیٹ فلکس دنیا کا پہلا آن لائن DVD رینٹل سٹور بن گیا۔ لیکن یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہوا جتنی آسانی سے ہم نے بیان کر دیا۔ پہلے کچھ سال تو نیٹ فلکس کو ایک دھیلے کی بھی کمائی نہیں ہوئی۔ کمپنی پر شدید مالی بحران آ گیا۔ ایسا وقت آ گیا کہ ریڈ ہیسٹنگز نے نیٹ فلکس کو بیچنا چاہا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور مارکیٹ میں YouTube کی انٹری ہوئی۔ یہ آئیڈیا ان کے دل کو لگا اور انہوں نے نیٹ فلکس کو اسٹریمنگ سروس بنانے کا ارادہ کیا۔ ریڈ ہیسٹنگ نے DVD رینٹل سبسکرائبر کو اسٹریمنگ کی سبسکرپشن پر لانے کا پلان بنایا۔ آج نیٹ فلکس نہ صرف کانٹینٹ پروموٹ کرتا ہے بلکہ اپنا کانٹینٹ بھی بنا رہا ہے۔ نیٹ فلکس پر کانٹینٹ 3 طرح سے آتا ہے۔ نیٹ فلکس پہلے سے ریلیز کانٹینٹ کا لائسنس لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پروڈیوسر کوئی اور ہو اور نیٹ فلکس اسے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ نیٹ فلکس اسکرپٹ سے لے کر پروڈکشن تک سارا خرچہ خود کر کے کانٹینٹ بناتا ہے، اور آج نیٹ فلکس مارکیٹ کا کنگ بن چکا ہے۔ نیٹ فلکس نے آ کر ٹی وی کا روایتی روپ بدل دیا ہے۔ کوئی پرائم ٹائم کمپٹیشن نہیں، ریٹنگ کی بھی کوئی دوڑ نہیں۔ نیٹ فلکس پر آپ کو کمرشل فری فلمز اور ٹی وی سیریز ملتی ہیں اور دیکھنے کے لیے لامحدود مواقع میسر آتے ہیں۔ آپ ایک کے بعد ایک کانٹینٹ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک طرح کی ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں بنج واچنگ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے آخری بار جو فلم یا سیریز دیکھی وہ نیٹ فلکس پر تھی، تو آپ میں سے بہت سو کا جواب ہاں ہی ہوگا۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 1997 میں DVD رینٹل سے شروع ہونے والی کمپنی آج دنیا کا سب سے بڑا OTT پلیٹ فارم بن جائے گا۔ آپ نیٹ فلکس پر کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے پہلے سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور یہ فری نہیں، اس کی ایک فیس ہے۔ لیکن ہمارا چینل سبسکرائب اور پیج فالو کرنے کی کوئی فیس نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو۔